السلام علیکم خواتین و حضرات، تماشا ایپیسوڈ 58 بھائی 58 آ گیا کے ریویو کے ساتھ میں وسیم دنانی اور شاہ رخ طارق آپ کی خدمت میں حاضر ہے 58 but contestant did not eat 8 did not کے ساتھ رائم did کرو نا. not کے ساتھ 8 نہیں لگا سکتے نا. رائم کیسے کریں پھر؟ تماشا ایپیسوڈ نمبر 58 تماشا تو خالی پیٹ بیٹھ. ہاں تماشا ایپیسوڈ 58 اور خالی ان سب کا پیٹ. ہاں یہ رائم ہو رہا ہے. یہ والا ہو گیا. اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے تاکہ آئیں سارے لوگ. جان بوجھ کے نہیں کیا کہ ان سے ہوا ہی نہیں ہے کھیل میں، تو کیا کہہ سکتے. ہوا بھی نہیں، لیکن وہ جتنے بھی آپ کے آ رہے ہیں نا سیلیبریٹیز، ندا یاسر آ رہا ہے، عاصم اظہر آئے گا، جو بھی آئے گا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ. وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ بھائی یہ لیپا پوتی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوگا یہی کہ بھائی اس وقت انہوں نے نہیں دیا، لیکن بھوکا رکھیں گے نہیں بیکاز فنالے ویک ہے. اور ویسے ہی کنٹیسٹنٹ کے ساتھ اتنا نرمی سے پیش آیا جاتا ہے کہ ان کو بھوکا رکھا نہیں جاتا ہے. وہ کچھ بھی کریں، اسی وجہ سے وہ سیریس بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ کر کے آج بھجوا دی جلیبی، کیونکہ تک نہیں تھی شلیبیوں کی وہ نہیں. اور اگلے پرومو ہم نے دیکھا کہ عاصم اظہر راشن دے کے ہی جائیں گے. ہاں یار، پچھلا جو ہفتہ گزرا ہے سنڈے تک سمجھ لے تماشا تھا جو تماشا بننا چاہیے تھا. اب وہ تماشا ختم ہو چکا ہے. اب جو 5 دن ہیں وہ سارے ریہرسلس کے ہیں، وہ ایک دوسرے کو وہی لیپا پوتی جو آپ بول رہے ہیں. روز گیسٹ آئیں گے، کچھ نہ کچھ ایکٹیو ایسی وہ باتیں چل رہی. ٹاسک ایسا کچھ ہوگا نہیں، لوگوں میں یونٹی ہو گئی ہے بولنے کہ ہم لڑیں گے نہیں. اتنے فارغ، اتنا کام نہیں ہے. بادشاہ سلامت فارغ ہے، کیا کرے؟ ویکیوم لے کے گھوم رہا ہے. بولے میں صفائی کر دیتا ہوں، میں فارغ ہوں، میں کیا کروں؟ نہ میں ٹاسک دے سکتا ہوں، نہ میں کسی کو اب ذلیل کر سکتا ہوں. ذلیل بھی کتنا کر لے گا یار، وہ اس کی برداشت حد ہے. اس سے بولا چلو یار اب میں کچن صاف کرتا ہوں. اچھا مجھے تھا کہ بادشاہ سلامت آیا کچن صاف کر، ان کو یہ تھا کہ کوئی آ کے روکے گا، نہیں روکا، کوئی کچھ ہوگا کہ یار اچھا بات نہیں سر آپ نہیں کریں، ہم کر لیتے ہیں، سب اٹھیں گے کچی. کوئی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے اینڈ میں بولا کہ یہی بولا کہ یار میں یہ کروں گا تو میں پورا دن لگ جائے گا. چھوڑ کے وہ بھی آ گئے، بولے کہ ٹھیک ہے. اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہے گھر والوں پہ یار. مطلب یہ لڑکے مطلب ہوتا ہے نا کہ سر چھوڑیں میں کرتا ہوں. وہ ویکیوم لا کے بھی دے رہے ہیں سیف. اچھا پھر ویکیوم چلا رہا ہوتا ہے کچھ تو مجھے لگا شاید وہ اب سیف کرنا شروع ہو گیا ویکیوم کہ سر آپ نہیں کریں. کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، آن کر کے دیا تھا انہیں چل رہا ہے. یہ لے بہت سا سلامت آپ کر لے جو آپ کو ویکیوم کرنا ہے. یو مس دا اسپاٹ. وہ بھی آپ اسپاٹ چھوڑ چکے، اس پہ بھی آپ ذرا سا ویکیوم کلینر چلا. اے کولا تو بھی اس کو بتا کس طریقے سے صاف کرنا ہے. سر آپ بادشاہ نہیں، آپ دلوں کے بادشاہ ہیں. دلوں کے بادشاہ ہے آپ، صفائی کے بادشاہ ہیں ہم، دلوں کے بادشاہ، ہر کوئی بادشاہ ہے. یہ والا چکر چل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہی نا کہ سیریس نہیں ہوتے یہ لوگ، ان کو کک فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کچھ بہت بھی ہو جائے. ہی عجیب جنریشن والے، کیا جنریشن بولوں یا کیا پارٹیسپینٹ بولوں، بڑے بھی ہیں، ملینیلز بھی نہیں بولوں گا میں، کیا بولوں ان کو، جین زی بھی نہیں بولوں گا. کون ہے یہ لوگ؟ الگ ہی مخلوق ہے جو کہ فل بادشاہ کی بھی ہٹائی ہوئی ہے، تماشا کی بھی ہٹائی ہوئی ہے. ان کی آنکھوں میں نا مجھے وہ دکھتا ہی نہیں ہے کہ یا وہ شرم یا وہ گلٹ. یہ سیکشن ڈی والے اسٹوڈنٹس ہیں، سمجھ رہے جو کلاس پہ سیکشن ڈی بنتا تھا نا، سارے چھٹے ہوئے بدماشوں کا، یہ وہ ہیں بیک بینچر سارے جو کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ان کو کرنا کیا ہے. اور کیا ہوا بھائی؟ دیکھ رہا ہوں کہ چل رہا ہے. ڈراؤ مت اس طرح سے، کبھی لیمپ بند ہو جاتا ہے، کبھی یہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ والا چکر ہے. اور سر سین یہ ہے کہ سارے تماشا کنٹیسٹنٹ صبح صبح جب اٹھتے ہیں نا، بچے کچھ ہیں سارے، کیا بولوں گا، بچے کچھ اٹھتے ہیں تو ایک الگ ہی خاموشی ان کو نظر آتی ہے گھر کے اندر. وہ کچن میں بول بھی رہے ہوتا ہے سیف کہ یہ اومی اور زینب گئے نا، دیکھو کتنی خاموشی ہے. سچ میں یار اتنی خاموشی، سکون ملا ہے سن کر، دیکھ کر، محسوس کر کے کہ کچن میں وہ کہتے ہیں نا خاموشی کے ساتھ پراٹھے بن رہے ہیں. جو بات ہے ٹھیک ہے، جن کی شکلیں بنی ہوئی پہلے سے ہی بنی ہوئی، وہ بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہیں کیونکہ بھوک کے بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے. مسلم کی شکل کیسی عجیب سی ہو گئی تھی. یہ کہنا تماشا سیزن 4 کی ہسٹری میں یہ ایپیسوڈ 58 لکھا جائے گا. کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اور یہ اور لڑائی نہیں ہوئی، صلحیں ہو گئی ہم نے دیکھا بھائی، بہت اچھی صلحیں ہوئی ہے. اور جو بھی ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں، اجتماعی معافی تلافی جو چل رہی تھی سب لوگوں نے کی. اب کچھ لوگوں کی طرف سے جو ہے نا، وہ کنول کی طرف سے مجھے لگ رہا تھا کہ اب بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دل میں بات ہے جو کلیئر ہونی چاہیے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار آج بھی یہ نہیں مان رہی، لیکن بعد میں ہم دیکھتے گارڈن ایریا میں ملائکہ کو بھائی تالیاں میرے طرف سے کہ اس نے اب سچ بولا، کیونکہ دوست سارے چھٹ چکے ہیں نا جن سے اس کو ڈر لگ رہا تھا میرے خیال سے، کیونکہ وہ نہیں بولتی تھی. اب اس نے بیٹھ کے بتایا کہ بھائی کنول تمہیں یوز کیا جا رہا تھا. مطلب اپوزٹ گروپ کی ایک بندی جب بولتی ہے نا تو وہ آپ اس کی بات مانتے ہو. بیسیکلی وہ پورا زینب کا گیم پلے وہ ظاہر بتایا، ایکسپوز کیا زینب کو کر رہی تھی، جس کی وجہ سے کنول بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہوا. لیکن کنول ایڈمٹ نہیں کرتی، کہتی ہے نہیں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، بیکاز آبویسلی ایزی نہیں ہوتا اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا. لیکن آپ کہیں نہ کہیں جو ہے نا دوسروں کے انفلوئنس میں آ جاتا چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ چیز تھی. اور دوسرا وہ جو آپ کہہ رہے کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی کنول بھی جب اپولوجائز کا سب آپس میں کر رہے تھے، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ آپ کی غلطی ہے جو میں ایڈمٹ کر لیتی ہوں. تو سیف کہتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے، لیکن
میں پھر بھی کیا کہتے ہیں وہ کر رہا ہوں. تو وہ obviously آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں یار دوسرے بندے کی غلطی ہے, میں تو ٹھیک ہوں, تو یہ والا ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک نہیں اب ہوتا. سر یاسین تفریح میں کہہ رہا تھا کہ سوری کا ورڈ یوز نہیں کر رہا تھا, مسلم نے بھی ہاں آئیڈینٹیفائی کیا بھائی سوری ورڈ یوز کر لے بھائی کیا ہو گیا, تو وہ ہاں تفریح تھی لیکن یاسین دل سے پتہ سوری ہوگا. نہیں پتہ نہیں تفریح یہ کیا تھا, لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ لیکن اب دیکھو نا سیف کی طرف سے یہ تھا کہ سیف نے بولا کہ بھائی میں مجھ سے غلطی ہوئی, آپ سے غلطی ہوئی, کسی سے بھی ہوئی, میں بڑا دل رکھ کے معاف کرتا ہوں. وہی آپ کی بات کہ کنول یہی کہہ رہی ہے کہ اس کی طرف سے کسی سے معافی نہیں مانگی گئی, اس نے بولا کہ چلو میں تمہیں معاف کرتی ہوں جو بھی تمہاری غلطیاں تھیں. تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ بڑپن نہیں دکھایا گیا. اور پھر بعد میں پھر جب دیکھا, جب بیٹھے اور ملائکہ نے سب چیزیں ریویل کی, تب کنول ایک پوائنٹ میں آ کے چپ ہو گئی تھی کہ بھائی یہ تو گیم ہو چکی ہے میرے ساتھ, مجھے جو ہے نا یوز کیا گیا ہے, کٹ پتلی کا ورڈ یوز کیا گیا تھا. یاسین میرے خیال سے کہہ رہا تھا کٹ پتلی تمہیں بنایا گیا, پھر اس کو ریلائز ہو گیا شٹ میں یوز ہو گئی ہوں. بالکل, کیونکہ یہ صبح بھی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچن کے اندر بھی تھوڑی بات ہوتی ہے. پھر اچھا کچن کے اندر جب تھا نا تو کھڑے ہوئے لوگ بات کر رہے تھے چیزیں, تو اپنا کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ سیف اور کمل آپس میں کر رہے تھے کہ آپ کا ایسا ایسا, مجھے چھوڑو آپ اس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں کہ جو نا یہ وہ ہو جائے گا تھوڑا سا پیچ اپ, نہیں مطلب اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں تو وہ کلیئر کریں گے چیز کو, لیکن اس کے بعد تھوڑی بات پھر پھڈا ہو جاتا ہے ان کا کہ بھائی وہ میک اپ کے ریلیٹڈ کہ بھائی میک اپ کیوں کر رہی ہے چیز ہے, تو پھر کمل کو ہوتا ہے کہ مجھے پھر ٹارگیٹ کر رہی چیز ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پھر یہ ڈائننگ ٹیبل والی چیز ہوتی ہے, پھر ان کا جا کے صلاح ہوتا ہے. تو ہوپ فلی یہ ہے کہ چلو ان کے ابھی بھی کنفیوژن ہے. جب روبا بھی آتی ہے تو کمل اس سے یہی سوال کرتی ہے کہ بھائی دوستی سے ریلیٹڈ ہے چیز کہ بھائی کیسے پتہ چلتا ہے کیسے دوست, تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں ہے کہ بھائی دوستی ہے نہیں ہے, دوست ہے دوست اس کو مانوں نہیں مانوں, آگے نبھانی نہیں نبھانی, بیکاز اس کا بھی یہ تھا کہ آگے میرے دوست ہیں باہر دنیا میں, تو دوست ہیں جن سے نہیں ہوتی ان سے کٹھی ہو کے ختم ہوتا ہے. تو اس کے دماغ میں ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے. میرے خیال سے سیف کو بھی یہی ہے کہ بھئی سیف کا پوائنٹ کلیئر ہے, آپ میرے ساتھ اچھے ہو, میں آپ کے ساتھ اچھا ہوں, آپ میرے دوست ہو, مجھے سمجھتے ہو, آپ میرے دوست ہو, یہ والا ہے. اسی پوائنٹ پہ مجھے بڑا فنی چیز لگ رہی تھی کہ جب یاسین بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے گارڈن ایریا میں صرف سارا نیلم تھی, کنول تھی اور یاسین تھے. یاسین سمجھا رہا تھا کنول کو کہ بھائی تم جو سمجھ رہی ہو ایسا نہیں ہے, سیف ایسا نہیں ہے, لیکن اس کے بیچ میں سارا نیلم کوٹ کے بولتی ہے کہ بھائی میں نے بھی کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن سیف جو ہے وہ سننا نہیں چاہ رہا بات, جبکہ یاسین مخاطب تھا کنول سے, وہ کنول کو سمجھا رہا تھا. اور سارا نیلم اس طرح سے کودی جیسے کہ وہ بھی پیچ اپ کرنا چاہ رہی ہو, وہ پیچ اپ نہیں کر رہی, تو وہ بیچ میں کھولی تھی آپ کو کرنا ہے کر لیں, تو میں تو نہیں کرنا چاہ رہی, میں تو بات, ارے تم سے پوچھ کون رہا ہے بھائی سارا, تو یہ سارا کیا ہوا ہے, یہ سارا کیوں ایسا کر رہی ہے. ان کا اوور آل پورا گروپ جیسے پہلے بانڈنگ تھی والی نہیں رہی نا. ہم دیکھ رہے تھے بیچ میں آ کے یہ ہوا تھا کہ ردا الگ ہو گئی تھی, ردا کیا بھی ہو گیا تھا, سارا نیلم کا بھی تھوڑا تھوڑا ڈاؤٹ ہو گئے تھے, کمل بھی الگ ہو گئی تھی, یاسین بھی بیچ میں الگ ہو کے واپسی آیا تھا. تو وہ جو بانڈنگ تھی جو شروع میں تھی وہ ان کی رہی, تو میرے خیال سے اتنا اسٹرانگ بانڈ ہے نہیں. سارا نیلم کو بھی کہیں کہیں اختلاف ہیں, لیکن سارا نیلم کہتا ہے نا وہ چھوٹی ہیں, تو بچی جو ہوتی ہے نا گھر کی چھوٹی بچی جو کہ رہنا تو ہے نا, ناراض ہیں اما ابا سے یا پھپھو سے یا ماموں سے تایا سے, لیکن اوبیسلی گھر میں ہی رہنا, گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اور بھولی ہیں, ان کو چیزیں سمجھ نہیں بولی آتی. تو نہیں ہے. جل ککڑی والا جو ٹائٹل تھا وہ ان کو اب تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں کیا ہوتی ہے چیز جل ککڑی, ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. بولی تو نہیں ہے, جل ککڑی جیٹھانی, باولی اگر رائٹ ورڈ ہے. ماہم کو دے کر پہلے کہتی ماہم جل ککڑی جیٹھانی, پھر ماہم اوپر سے اس کو آنکھیں دکھاتی, اچھا میں مجھے کہہ رہی ہو, میں کہاں سے جل ککڑی, بولتی نہیں 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 آپ ہی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا جل ککڑی کی جیٹھانی کیا ہوتا ہے. ابے سارا کیا ہوتا ہے جل ککڑی, میں نے تو ککڑی پتا ہے مجھے. ہاں ککڑی پتا ہے مجھے, یہ نہیں پتا کوکمبر مجھے پتا ہے, مجھے جو ہے وہ اپنے پرچی پہ 450 پوائنٹس لکھنے آتا ہے, اور وہ بھی نہیں پتا چلتا 450 لکھے تھے کتنے لکھے تھے اس سے, 450 لکھے تھے, وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ 450 کا مطلب کیا ہے. ہاں مجھے تو ایسا تھا کہ وہ اپنا فیوریٹ نمبر لکھنا چاہیے. مجھے تو لوگ بابا بابا کر کے چھیڑتے تھے, میں نے بابا بابا بولنا بھی چھوڑ دیا, ماما ماما کرتی ہوں. ممم نہیں ہے ممم. بھائی مجھے تمہاری بات پہ نا وہ لگ رہا ہے, اب شک ہو رہا ہے کہ شاید تم کہہ رہے ہو صحیح ہو, کہ ایٹ دی اینڈ ایک تو ہاتھ سارا نیلم کا. یار آپ, میں نے پول ڈالا لوگوں کا, اس پہ آیا بھی, سب سے پہلے سب کا شکریہ کہ جنہوں نے رپلائی کیا اس پہ پول پہ کیا. تو کتنے پرسنٹ, میرے خیال سے 90s میں کچھ پرسنٹیج ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, سارا ڈیزرو نہیں کرتی فنالے ویک میں. کون پہنچائے گا ان تک, تو کیسے 23 گھنٹے گزر چکے ہیں آپ کے پول ڈالے ہوئے. ہو آر یو سپورٹنگ تماشا سیزن 4, تو سب سے زیادہ تو جو ملا ہے وہ سیف علی خان کو 92% ملے, اس کے بعد یاسین کا 6% اور سارا نیلم کا 2%. سارا نیلم کو ان کے ساتھ ڈالا تم نے, دیکھ تو صحیح یار, مجھے تو ویسے ہی اس کو شکل ملا لگائے رکھ دو. یار یاسین کا بڑا اچھا سپورٹ ہے, مطلب 1.7K ووٹس میں سے یہ رزلٹ نکلا ہے پورا 92%. ٹھیک ہے, یاسین سوری سیف کا کہہ رہا ہوں کہ 92% ہے, یاسین کا 6, مطلب ہوتا ہے نا کہ انڈیفیٹڈ ونر ابھی تک صرف 2000 لوگوں میں, تو یہی لگ رہا ہے, یہ سیمپل سائز ہمارا یہ ہے. پھر تم نے پوچھا ہو آر یو سپورٹنگ تماشا سیزن 4, کنول فاروق, مسلم عباس, ملائکہ فاروق, مہام مرزا. تو اس میں سب سے زیادہ ملائکہ فاروق 49%,
ٹوٹل 776 ووٹس آئے تھے, چھوٹا سا ساڑھے سیمپل تین سائز ہے, سو کچھ ان کو. ٹھیک ہے. اس میں سے کنول فاروق 35% سیکنڈ نمبر پر ہے, اور مسلم عباس 9% کے ساتھ تیسرے نمبر پہ, اور ماہم مرزا 7% کے ساتھ چوتھے نمبر پہ. یہاں پر بھی لوگوں نے جو ہے وہ آپ سے بڑی شکایتیں کی ہے کہ آپ نے اس پول کے اندر سیف علی خان کا نام کیوں نہیں ڈالا. ابے بھائی اوپر والا پول دیکھ لو. میں میرے خیال سے میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ مجھے جو پول میں نے اوپر لگایا اس کے اندر جو سیف والا پہلا لگایا, مجھے اس میں نیچے والے میں سے کوئی ایک نام اوپر ڈال دینا چاہیے تھا, کول کا یا مسلم کا, اور نیچے والے کے اندر بھی سیف کا 2 بار ڈالنا چاہیے تھا, اور سارا نیلم والے میں یس نو سیف علی خان ڈالنا چاہیے تھا. یہ مطلب اوپر الگ پوسٹ ہے, آپ اس پہ جا کے کر لو نا. مطلب یوٹیوب پہ پوسٹ پہ 4 لمٹ ہوتی ہے, 4 میں آپشنس لگا سکتا ہوں, تو مجھے 4 کی لمٹ تھی, ورنہ میں 7 کے ساتھ ادھر لگاتا, لیکن وہ 4 ادھر تھے تو 3 میں نے الگ کہہ دیے. یا پتہ کیا کرتے, پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح کر کے تم پوسٹ لگاتے, کنٹینیو کر کے لکھتے ہیں, کنٹینیو باقی کنٹیسٹنٹ. مجھے پہلے والا ہی کرنا چاہیے تھا, میں سب میں سیف کا نام لکھنا چاہیے تھا, یا لکھنا چاہیے تھا بریکٹ میں سیف علی خان نیچے والے پول پہ ڈائریکٹ. تو بھائی یہ ریزلٹس ہیں تو ہمیں پتہ, اور سارا نیلم کا تو ہوتا ہے. اچھا میں امپورٹنس نہیں دے رہا تھا اس والے پول کو, لیکن اب آپ کہہ رہے تو میں دے دیتا ہوں. فنالے ویک میں پہنچنا چاہتی ہے. تیسرا پول تھا ڈز سارا نیلم ڈیزرو ٹو بی ان دی فنالے ویک. تو ٹوٹل 726 کا سیمپل سائز میں ہمیں جو آنسر ملا ہے وہ 84% لوگوں نے بولا نو, اور 16% نے بولا یس. 16% کون ہے یہ لوگ؟ چاہنے والے, گھر والے. اوکے, فرینڈس, فیملی اور پی آر. سارا کی پی آر ہے پتہ نہیں ہے. تو بھائی یہ سین ہوگی, مطلب پبلک نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بھائی سارا کو نہیں چاہ رہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے اب ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اینڈ میں ایک ہاتھ جو ہوگا سارا کا ہوگا اس طرف اور ایک کسی اور کا ہوگا. پتہ نہیں یار, مجھے اوبیسلی پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار کیسے آگے بڑھ رہے ہیں یہ لوگ, بیکاز وہ جو پھر آپ کا آخری کلیم آ جاتا ہے نا کہ پروڈیوسر ہولڈز آل دا رائٹ. یس, کیا پتہ پروڈیوسر ہی وہ سارا نیلم کے ابا ہو سکتا ہے. کنسپائریسی تھیوریز, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. سارا نیلم آگے جا رہی ہے تو جا رہی ہے. باقی آلو کا ایک سین ہو گیا یار, کچرے کے ڈبے سے اٹھا کے آلو کھایا گیا ہے یا فریج کے اندر سے کیبنٹ سے نکال کے دھو کے فریج کے اندر پہ رکھ کے اور پھر بنایا گیا. اس کے اوپر مجھے ایک پوئم یاد آتی ہے کہ آلو میاں کہاں گئے تھے, کچرے کی ٹوکری میں سو رہے تھے, ملائکہ نے ہاتھ مارا رو رہے تھے, صاف کر کے فریج میں رکھا, ماہم کھا رہی تھی, ہنس رہے تھے. ماہم کی شکل بن گئی تھی. ماہم کا ہوا کہ بھائی کہ مجھے کچرے سے نکال کے مجھے تم نے جو یہ کھلایا ہے, کیا بکواس ہے یہ. وہ اتنا جسٹیفیکیشن دیتی تھی ملائکہ بیچاری. اب ارشد سلامت کے پاس تو کنٹرول پورا ہے, سب کیمرے میں دیکھ رہے ہوتے, تو ان کو کہاں دیکھ لیا کہ انہوں نے کچرے کے ڈبے سے نکالا ہے. یہ میرے خیال سے ان کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بولنے کا ہو کہ ویسٹ, ہاں ویسٹڈ فوڈ یا ویسٹ مٹیریل, مطلب آبویسلی جو کہ آپ نے ضائع کر دیا تھا, ٹھیک ہے, جس کو آپ نے پھینک دیا تھا, جو بھی چیز تھی وہ آپ پھر دوبارہ وہ کر رہے ہو. میرے خیال سے ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو. تو کیمرے میں بیچاری ملائکہ اتنی وہ ہو گئی کنسرن اس بات کو لے کے, ہر کیمرے پہ جا کے کہہ رہی کہ بھائی میری میم نہ بنانا, میرے بارے وائرل نہ کر دینا, میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں, اور میں جو ہوں وہ پراپر اس طریقے سے کرتی ہوں. سروائیول کی بات ہے, ہاں ٹھیک ہے, کیبنٹ میں کوئی چیز تھی, دھو کے میں نے اس کو بنا لی, لیکن کچرے کے ڈبے سے میں نہیں اٹھاتی. میرے خیال سے کچرے سے بھی اٹھا, اگر آپ نے بوائل کر لیا تو جرمس تو سارے, اس سے تو یہی بولا جرمس, لیکن جو ذہن میں سائیکولوجیکل افیکٹ رہ جاتا ہے نا کہ کچرے سے چیز اٹھائی گئی ہے, وہ آپ کو سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے, پتہ ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ جب آپ بھوک کہتے ہیں نا کہ بھوک آپ سے کیا نہیں کرواتی, تو انسان کو کھا جاتا ہے, یہ تو کچرے کا ڈبہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب میں نے اس نظر سے جو فرسٹ امپریشن تھا دین کہ جب بادشاہ نے بولا تو میرا نہیں گیا کہ آئی گندی یا گندا, میرا نہیں گیا, بیکاز آئی نو کہ یار ان کے پاس کھانا نہیں ہے, تو اوبیسلی وہ سروائیول کے لیے یا کوئی چیز اپنے پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. تو میرا وہ نہیں گیا کہ یار گندا یا گندی, تو میرے خیال سے ٹوتھ پیسٹ بھی کھا لیا لوگوں نے, تو یاسین نے کھایا, کہہ رہا یہ کھا لو انرجی آئے گی. یہ کیا فلورائڈ ہوتا ہے ٹوتھ پیسٹ کے اندر, کیلشیم ہوتا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, لیکن یہ اب تو مجھے جا کے ڈبہ کھولنا پڑے گا ٹوتھ پیسٹ کا, دیکھنا پڑے گا انگریڈینٹس کیا ہے اس کے اندر, اس کے اندر دال چاول بھی تھوڑے سے چکن فلیور اور پورا. یہ ایک اچھی مارکیٹ ہے, پتہ ہے کہ آپ یہ جو ہے نا ملٹا وٹامن اور پروٹین سے بامبے بریانی کولگیٹ, بامبے بریانی ٹوتھ پیسٹ. اچھا ویسے ٹوتھ پیسٹ کے جتنے بھی فلیورز آ رہے ہوتے ہیں, فلیورز کہیں گے نا, ہاں منٹ ہے, اور یہ آپ کا الگ الگ پیپر منٹ ہو گیا, پتہ نہیں کون کون سے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی یہ فلیور نہیں نکالتا بریانی اور یہ سب, وہ ایک اوبیسلی مزے کے لیے نہیں چیز بنی, وہ فریشنس کے لیے, رائٹ, وہ بنی ہے ہیلتھ, اچھی بریتھ کے لیے آپ کے, اس کے لیے, اور اورل ہیلتھ کے لیے, اورل ہیلتھ کے لیے آپ کی ہے, تو وہ اس کا پرپز وہ نہیں ہے. سونف اور پان کا بھی آج کل نہیں آ رہا, مطلب بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی پان کے فلیور آ رہے ہیں جو میں بھی یہاں پہ بول نہیں سکتا. کھانے کی چیز ہے نا, مطلب یہ تو اوبیسلی ہے, اس لیے تو وہ یہ نہیں کہ پھر آپ اس میں بھی دوائیاں جو آ رہی ہیں اس میں آپ ڈال دو, جیسے کچھ ہوتی ہیں جو آپ کا جیسے کھانسی کی ہوتی ہے اسٹریپسلس وغیرہ, اس کے اندر آپ کے فلیور ہوتے ہیں, سمجھ آتا ہے, بیکاز وہ اس لیے کہ یار تھوڑا سا اچھی تاثیر اور ٹیسٹ ہے, انہینس ہو.
اس کو کنٹینیوسلی آپ وہ کر رہے ہو نا, چوس رہے ہوتے ہو, تو تاکہ وہ بہت دیر تک منہ میں, اگر گندی ہوگی کڑوی ہوگی تو پھر تھوک دے گا بندہ, تھوک دے گا, تو اس لیے اس میں دوائیوں میں تو پھر بھی آج کل آ رہے ہوتے سیرپس میں اسٹرابیری, بچوں کے جو سیرپس ہوتے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں وینیلا اسٹرابیری, تو اس میں نہیں ہوتا, تو یہ ٹوتھ والا پیسٹ چکر میں ہے. نہیں ہوتا. تو اگر ٹوتھ کوئی پیسٹ, ایکسپیریمنٹ کرنا چاہے تو کر لے. ہاں ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ پھر یاسین نے جو آپ کر رہے ہو ایک دم سے جو ہے نا وہ بٹی کا چکن پیس پھنس گیا ٹوتھ پیسٹ کے اندر, ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہو آپ دانت صاف کر رہے ہیں, اس میں ٹوتھ پیسٹ میں سے ہی چکن کا پیس پھنس گیا, چاول پھنس گیا, الائچی آ گئی, آگے بڑھیں گے. یہ چیز ہوتی ہے. خیر آپ دیکھتے ہیں میرے کہ نوٹس بڑے چھوٹے بنے, میں کیا کروں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج آتے ہیں 2 گیسٹ ہمارے شو پہ, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ایک ہوتی ہے ندا یاسر, فارمولا کے ساتھ دا موسٹ برینی پرسن, فارمولا 1 والی ہماری ندا باجی. باجی کیا تھا ان کا میم کہ یہ فارمولا, اچھا تو فارمولا 1 آپ نے ابھی فارمولا بنا لیا فارمولا 1 کا, تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو وہ گیم لے کر آتی ہیں, وہ پہلے تو گیم کھیلتی ہیں کہ ٹیگز لے کے آتی ہیں کہ آپ ٹیگز ہیں, تو وہ بہت سارے ہوتے ہیں جس کے اندر سے پتہ نہیں آپ نے لکھے ہیں نہیں لکھے, میں نے نہیں لکھے, لیکن وہ ڈفرینٹ ٹیگس ہوتے ہیں جس کے اندر جل کوکڑی کا ہوتا ہے, آپ کا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں پھپھو کون ہے, چھچورے چاچو کون ہے آپ کے کہتے ہیں, اس طرح سے ملتا جلتا سب کے لیے ٹیگس تھے, کوئی اتنے زیادہ پازیٹیو ٹیگس نہیں تھے, سارے نیگیٹو ٹیگس تھے, رائٹ. ہاں نیگیٹو, چلا پھپھو جل ککڑی, تو سارے نیگیٹو ٹیگس تھے. اور ماہم اور سیف میں بہت بڑا وہ تو الگ والا گیم تھا, وہ الگ گیم تھا تھا جس کے اندر دوسرا گیم جو تھا اس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے تالے والے چینج کرنا ہے کہ آپ منہ بند کروانا ہے کہ کس کا آپ چاہتے ہیں منہ بند ہو جائے. دوسرا تھا کہ آپ کس کو ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں, تو اس کے اندر 3 ووٹ آپ کے منہ بند کروانے والے میں ماہم کو ملے, 3 ملے آپ کو سیف کو. ماہم کا کہنے کا یہی تھا کہ بھائی آبویسلی وہ جو بولتی ہیں اور جس طریقے سے بولتی ہیں وہ بولتی ہیں تو بولتی چلی جاتی ہیں, ان کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا, چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا, تو اس لیے ان کو ٹیگ ملے. سیف کو جو موسٹلی ملے وہ اس لیے ملے کہ یار آپ گانا بہت زیادہ گاتے ہیں. ٹیگ مل کے بھی بڑا فائدہ ہوا سیف کو, ہاف چاکلیٹ ملی اور پھر میرے خیال سے ڈرائی فروٹس ملے تھے. ہاں دوسرے والے میں, ہاں, اور کچھ ایک میٹھی چیز بھی تھی کچھ شروع میں, وہ چاکلیٹ ہی تھی. اچھا, وہ تھی, تو بڑا فائدہ ہوا یار سیف کا, ہاں الزام لگا کہ بھی اس کو چاکلیٹس اور وہ ملی. ہاں تو obviously پہلے پوائنٹ پہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ملنا ہے, کیا لکی بہت ہے, پتا نہیں مجھے کیوں لگتا ہے سیف جو ہے نا اس کا لک بڑا کام کر رہا ہے تماشا کر کے اندر, مطلب پازیٹیو ہو رہی ہے تو چلو چیز پازیٹیو ہے, لیکن نیگیٹو بھی ہو رہی ہے نا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. دیکھا جائے تو مطلب وہ چپ کرانے والے میں وہ ایک الگ ہی بالکل ریزن ہے کہ گانا بہت گاتے ہیں اس لیے ان کا منہ بند کرانا, جو کہ ایک یونیک ریزن ہے, لیکن اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا. اور باقی مہام کا میرے خیال سے بنتا تھا, اگر میں بھی ہوتا شاید مہام کی دیتا, بیکاز مہام جس طریقے سے مہام کو کیا ایکچوئل میں ریئلی ریئلائز ہو چکا ہے جب سے اس نے ٹیلی ویژن پہ اپنی شکل دیکھی اور آواز سنی ہے کہ یار میں بہت بری لگ رہا ہے. بیکاز آپ کو نہیں پتا ہوتا, جب آپ دیکھتے ہو آپ کا ریئلائز ہوتا ہے. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کیونکہ ماہم کو تو ہم باہر سے جانتے نہیں ہیں کہ کیا لاؤڈ ہے نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں باہر ہوتی ہوں تو بہت سلیقے سے تمیز سے سب سے بات کرتی ہوں, نرمی سے بات کرتی ہوں. یہاں آ کے کیونکہ لوگ میری بات نہیں مان رہے اس لیے میں جو ہوں بہت لاؤڈ ہوتی ہوں اپنی بات منوانے کے لیے. اگر آپ میں سے کوئی لوگ مہام کو جانتے ہیں اور آپ ان کی فیملی میں سے ہیں یا فرینڈ سرکل میں سے ہیں یا کولیگ ہیں کوئی ہیں, تو آپ پلیز کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا مہام جیسی یہاں ہے ویسی بھی باہر ہے نے جو اپنے کلیمز کیے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. بیکاز مجھے نہیں لگتا, بیکاز آپ کی پرسنالٹی سے نا, ہمیں جب آئی تھی شروع میں پرسنالٹی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تیز بندی ہے, یہ لڑاکا ہے. ہاں یار, لیکن ایک اور بھی چیز ہے, جیسے عدنان صدیقی آج آئے تھے تو انہوں نے یاد دلوایا مہام نے عدنان صدیقی کو کہ میں سپر ڈیوا میں تھی, تو اب کیا ہم وہ چھاٹی مارے سارے پرانے ایپیسوڈ جس میں کوئی چیز ایسی ڈرامہ تو اس میں بھی ہوا ہوگا نہیں کہ سپر ڈیوا میں نہیں ہوتا اس ٹائپ کا, مجھے پتا نہیں ہے. پتہ نہیں, میرے خیال سے ماڈلنگ ریلیٹڈ ہوتا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا لڑکیوں کے آپس میں, پتہ نہیں, تو آپ لوگ بتائیں. ہاں تو اس میں شاید اس کا منہ کھلا ہو تو شاید آئیڈیا ہوا ہو کہ یار یہ نہیں وہ ہے اوبیسلی یار, وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جیسے ہوتے ہو ویسا ہی بندہ یہاں شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جان بوجھ کے جس طریقے سے وہ لڑتی ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے یا وہ فیک ہو رہی ہے, وہ لگتا ہے کہ یار یہ اس کا نیچر کا, یہ اس کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے. تو میرے خیال سے وہ ہے ایسی, اور وہ تیز تو ہے, وہ لڑاکا بھی ہے, وہ چلاک بھی ہے, اور میرے خیال سے اس کو بس یہ نہیں پتا تھا کہ میں دکھتی ایسی ہوں. بس آبویسلی جب آپ لڑ رہے ہوتے ہو آپ کو شیشہ سامنے لگا نہیں, آپ شیشے پہ نہیں لڑے ہو, تو جبکہ میک اپ روم میں بہت دفعہ وہ شیشے کے سامنے لڑی ہے. ہاں تب وہ بھی شکل نہیں دیکھی تھی اس نے جب میک سیف اپ کو ہوتا ہے دھکے نا, مار رہی تھی, آدھا میک اپ چل رہا ہوتا ہے, چیز ہوتی ہے. جب سیف کو دھکے مار کے چیئر سے اسٹول سے گرا رہی تھی تب اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا, یا اتنی مشغول تھی اس کے پھڈوں میں کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں میک اپ کرتے ہوئے. پتہ نہیں, لیکن ہاں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہے یہ والا چکر آپ کا. اب دن ہی کتنے رہ گئے, 5 دن تو اچھا بیہیو کر ہی لے گی. ہاں, اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے ماسٹر مائنڈ کا, جس کے اندر اگین سیف کو زیادہ لوگ کہتے ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو تھا نا وہ, کہ ہم نے جو شروع سے دیکھا ہے, جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یاسین جو ہے وہ بہت چلاکیوں کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا, وہ گروپنگ بھی کر رہا ہوتا تھا کہ بھائی اس گروپ کے ساتھ کرنا ہے. پھر اس نے گروپ چینج کرنے کی کوشش کی, دیکھا ادھر جا کے دیکھوں تو وہاں کیا چل رہا ہے, پھر واپسی آیا, اس نے بولا نہیں ادھر ہی ہے, تو وہ دماغ کے ساتھ اور چیزیں جو کر رہا ہوتا تھا
باہر سے دیکھ کر آیا, پلان کر آیا, تو اس طریقے سے چیزیں کر رہا ہوتا تھا. اور دوستیاں بھی جو ہم کہتے تھے شروع میں کہ بھائی دوستیاں بھی جو اس نے کی وہ اپنے فائدے کے لیے کی, وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا تھا, اور یہ نہیں کہ جینوئن دوستیاں نہیں تھیں. تو میرے خیال سے ماسٹر مائنڈ یاسین رہا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں یہ چیز نوٹس کر رہا ہوں کہ یہ جو یاسین, سیف, کنول اور سارا, چاہے دوست ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے, پہلے تو دوست تھے, سارے کمبائنڈ تھے, تو ایک گروپ ایسوسیشن تو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پاسٹ, اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ نظر بھی آ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آج مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کے گروپ کو فوٹیج زیادہ ملے گی. مسلم کی فوٹیج مجھے آج کم لگی تھوڑی, ملائکہ کی پھر بھی نظر آ گئی, وہ بھی اس گروپ کے ساتھ جب وہ سمجھا رہی تھی سیف کو اور کنول کو. تو مسلم کے لیے تو یہ وہ یہی ہے نا کہ یار وہ گروپ کس کے کم ساتھ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے نا. مسلم کے ساتھ بچا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا. مہم ہے, ٹھیک ہے, وہی مہم اب ہو گئی بیکاز آبویسلی جب کوئی نہیں ہے تو پھر ہے, ورنہ مہم جو ہے نا بیچ میں ہوتی تھی, وہ کسی گروپ کا پارٹ ایز سچ رہی نہیں ہے, مطلب بالکل کمپلیٹلی گروپ اورینٹیڈ نہیں تھی وہ. تو یہ تھے زینب تھے, امی تھے, مسلم تھا, یہ لوگ ایک بنا ہوا تھا. پھر اس کے اندر ملائکہ بھی تھی. ملائکہ کا اوبیسلی جب گروپ وہ الگ کیا ہوا ہے کھانے کی وجہ سے, سیف اور یاسین کے ساتھ ہے, تو وہ زیادہ ادھر بیٹھ. مجھے اب لگ رہا ہے ملائکہ کہیں نہ کہیں انکلائن ہو چکی ہے سیف والے گروپ کی طرف, جب سے ان کا ٹاسک کھانا بنانے والا ساتھ ہوا تھا نا, تب سے کہیں نہ کہیں باؤنڈ ہوئی ہوئی ہے نا. ابھی باؤنڈ ہے میرے خیال سے. اب تو کہاں باؤنڈ ہے, لیکن میرے خیال سے وہ دوستی نہیں ہے. میں نہیں دیکھتا کہ سیف, یاسین اور ملائکہ بیٹھے ہوئے ہارٹ ٹو ہارٹ یا کوئی اس ٹائپ ہاں کی اس چیز ٹائپ کی بات تھی. لیکن آج مجھے بڑا وہ لگا کہ ملائکہ جو کسی پھڈے میں نہ کسی کی چیز میں پڑتی ہے, آج وہ پیچ اپ کرانے بیٹھی ہوئی تھی. میرے لیے ایک بڑا یونیک نظارہ تھا. کیونکہ اب وہی بات ہے نا کہ سب جیسے اپولوجائز کر رہے تھے صبح بریک فاسٹ کی ٹیبل پہ, ٹھیک ہے, تو اب سب کا بن گیا کہ بھائی آخری ہفتہ ہے تو ہنسی مذاق اور مل بانٹ کے گزارو, لڑو نہیں. اس لیے ایک گڈ فیٹ کے ساتھ یہ کہ ہیں ہی 7 لوگ. اب 7 لوگ میں سے بھی اگر 2 کر کے الگ الگ بیٹھ جائیں گے تو پھر تو کچھ ہوگا نہیں. تو جب 7 بیٹھے ہیں, ہم ساتھ چل رہا ہے, تو پھر ہوتا ہے کہ اچھا لگا. مسلم کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا زیادہ گل مل جائے, فائدہ نہیں ہے. اب تو باہر جا کے میڈی سے مل لے, دانیہ سے مل لے. میڈی اور زینب تو میم بنانے میں لگے ہیں اپنی اومی کے ساتھ. میڈی تو ہر کسی کے ساتھ میم بنا رہا ہے. میڈی کیا سین ہے, یہ زینب کے ساتھ الگ میم بنا رہا ہے, اومی کے ساتھ گندی الگ بنا رہا ہے. میڈی کا سر پیر نہیں ہوتا, اتنی گندی وہ ایکٹنگ وہ زینب کے ساتھ اس نے بنائی, جس کے اندر پروڈکشن کا بھی ساؤنڈ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا اپنا وہ کہ ویٹر لگ گئی, ویٹر بن کے آئی ہے. اس کے ساتھ احمد کے ساتھ نہیں, اویس کے ساتھ بنائی تھی, جس میں وہ الگ الگ ہیں, ساتھ ہیں بھی نہیں, اپنے موبائل پہ بنا کے ایڈٹ کر دی. احمد کے ساتھ بنائی ہوئی وہ اوور ایکسپوز شوٹ ہوئی ہوئی چیز. خیر ٹیکنیکل اس پہ جج نہیں اومی کے ساتھ کہیں میرے خیال سے کسی پلاٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں لوگ, گاڑی ڈیفینس کا مجھے لگ رہی تھی جگہ. اتنا گندا کانسیپٹ, مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ہک نہیں ہے, کوئی جو نا وہ ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جو کہ لگ رہا ہے مزے کا کانٹینٹ ہے. تو کانٹینٹ وائز ہے نا میڈی یہاں بھی فیل ہو گیا ہے. میڈی اپنا وہی ورک آؤٹ والا بزنس چلاتا رہے, وہ بیسٹ ہے. کچھ کرے. احمد کا وہ تھا وہ جم میں جو کچھ چلا رہا ہے کہ اپنا جم اسٹارٹ کروں گا یار, مزہ نہیں آیا. تماشا کے بعد آپ جو کانٹینٹ دینے کی کوشش کر رہے ہو وہ نہیں چل پا رہا. سبھی کہہ رہے ہیں. اچھا یہ والی کنٹیسٹنٹ نا, وہ ہر کوئی جو بھی نکلا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. وہ پہلے کائے نکلے, انہوں نے اپنا پوڈ کاسٹ شروع کر دیا. غانیہ نکلی, انہوں نے پوڈ کاسٹ شروع کر دیا. رضا نکلی, انہوں نے اپنا ایک ٹاک شو ٹائپ والی چیز اس میں عوام سے بیٹھ کے کری وہ کر دیا. اویس نے ریلیں بنانا شروع کر دی تماشا سے ریلیٹڈ. میڈی نے ریلیں بنانا شروع کر دی. احمد کا عقل مندی ہے ویسے, کیونکہ پاس جتنے بھی تھے بہت کم تھے جو کہ اتنا ڈیجیٹلی ایکٹیو ہوئے تھے. وہ ویٹ کر رہے تھے پرانے سیزن کے لوگ کہ ان کو بلایا جائے تو وہ پھر بس انٹرویو دے, بات ختم, پھر وہ اپروچ کریں پروڈیوسر, تب تک وہ ویٹ کر رہے تھے. ان کا یہ اچھا ہے, یہ ڈیجیٹلی بہت لٹریٹ مجھے لگ رہے ہیں. زمانہ وہی آ گیا نا کہ بھائی اپنا شروع کر دو, کیونکہ آڈینس تو آپ کی بن گئی نا. اب آگے جتنا آتا رہے گا میرے خیال سے کیا کہتے ہیں اس طریقے کے لوگ ہی ہوں گے. میں تو کہتا ہوں اگلے تماشے میں نا جینزیز آنے چاہیے, پیور جینزیز. الگ ہی کچھ سین چل رہا ہوگا. فائٹ ہی الگ ہوں گی. تو الگ چیز چلی ہوگی. تو خیر لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ بھائی ان کے نزدیک جو ٹیکس تھے ماسٹر مائنڈ وہ کون ہے. نیگیٹو وے میں میرے خیال سے اس کو زیادہ وہ لینے والی چیز ہے کہ جو چلاکیاں زیادہ کرتا ہے, جو نظر کرنا. دوسرا وہی بتائیں کہ آپ کس کے منہ پہ تالا لگانا چاہتے ہیں. وہ بھی بتائیں کہ جو ٹیکس تھے اگر آپ ہوتے تو آپ کس کو جل ککڑی مطلب سمجھ جائے نا آپ کون دیں, چاچو دیں, باچو دیں, ہر چیز دیں, تو وہ ٹیکس چاچو دادا ماما یہ والی ساری چیزیں تھیں. تو اور کیا کہتے ہیں, ایک چیز میں نے بھی ایک پچھلے ایپیسوڈ جب سولو کیا تھا میں نے پوچھا تھا کہ اگر بادشاہ سلامت نہیں ہوتے تو اور کون سا ایک کنٹیسٹنٹ ہے یا جو ایک کیا کہتے ہیں جو بادشاہ کی جگہ لے سکتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے نعمان اجاز کا نام لیا. ایک تو یہ کہ سینئر کوئی ہو تو سینئر کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے اوبویسلی رسپیکٹ بھی ہوتا ہے, روب بھی ہوتا ہے, تو وہ آپ اس سے نہیں کر سکتے. اپنے جونیئر یا کوئی ہو نا تو اس سے پھر بھی وہی لائٹلی لیں گے, جب نان سریکی کو لائٹلی لے رہے ہیں. اور دوسرا کوئی بھی ہو بھائی, اس کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جتنا آپ ایکسیس دیتے ہو کسی کو اتنا جو ہے نا آپ بندہ فری بھی ہوتا ہے, اور آپ کی جو ہے نا وہ ریسپیکٹ بھی کم ہو جاتی ہے, آپ کا کہتے ہیں کنٹرول بھی کم ہو جاتا ہے, بندہ آپ کو لائٹلی لیتا ہے. تو وہ چیز نہیں ہے. یہ جو روز آتے ہیں نا, یہ ہم شروع سے جب سے ریویو شروع کیا ہے تماشا سیزن 2 سے,
بولتے آ رہے ہیں کہ ان کا روز آنا بند کر دینا چاہیے. تماشا سیزن 2 کا بھی 70واں ایپیسوڈ سب نے اسٹارٹ کیا تھا, پہلا بھی نہیں کیا تھا, یاد ہے تمہیں؟ 17 ایپیسوڈ تھا, بیچ میں سے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے. تب سے بول رہے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے نا روز آنا ہی نہیں چاہیے. ہاں بہت آف ہو جاتا ہے یار, آپ کی وہ رہتی نہیں ہے. اور لڑکیوں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی فیمیل کوئین آ جائے کوئین بادشاہ کی جگہ, مطلب بادشاہ ہو سکتا ہے تو ایک کوئین بھی تو ہو سکتی نا. بادشاہ کا اردو کوئین کیا ہوتا ہے؟ رانی. راجا کا رانی ہوتا ہے وہ تو. بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ مہارانی نہیں, ماتا. بادشاہ کوئین ہو گیا نا, بادشاہ کی کوئین نہیں ہوتی. کوئین راجا کی رانی ہوتی نا, ہو گیا. راجا کو بادشاہ میرے خیال سے سنگل ہوتے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو اگر فیمیل بادشاہ ہوں تو اس میں ایک صبا قمر کا نام آیا تھا کہ وہ بھی ہینڈل کر سکتی ہیں. ہاں صبا قمر کر سکتی ہیں. فہد مصطفیٰ کا نام آیا تھا لیکن وہ بہت جیتو پاکستانش ٹائپ ہو جائے گا. فہد مصطفیٰ کا وہ ہے یار, فہد مصطفیٰ جو ہے نا وہ بجٹ بھی نہیں جیتو پاکستان کی پرسنالٹی ان کی الگ ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اس پہ کرنا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ جیتو پاکستان والی چیز لے کے آ رہے ہیں. ان کے اندر وہ چیز ہے کہ وہ کون لگائے گا ویکیوم, ہاں جی, نئی پرسنالٹی, اور وہ ایک الگ روپ کے ساتھ آ سکتے ہیں, وہ فل کنٹرول کے ساتھ آ سکتے ہیں. اس میں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ نہیں آپ ان کو ان کے مذاق چل رہا ڈبہ کھول دے, وہ سنا دیں گے. ہاں جی, لڑکیاں چاہیے مجھے, کون ہے یہ والا چکر ہے. آپ خلیل الرحمان کمر کو بھی لا سکتے ہیں. ارے ہوئے لڑکیوں گئی, لڑکیاں گئی, ساری کی ساری گئی. میک اپ روم سے ابھی تم نکلو, میرا کچن میرا کچن ہے, میری مرضی, میری مرضی, میرا گھر میری. تو خیر یہ والی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو روبا باجی آئی ہیں. روبا باجی کا بہت ٹھنڈا تھا. وہ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئی ہیں, ایسا کیا ونر ہو گئی ہیں وہ, تماشا کی ونر ہے وہ. ہاں ہے, کیا کر سکتے ہیں. مطلب مجھے یہ تھا کہ کوئی بندہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آ کے ایکٹیویٹی کراتا ہے, لوگوں سے چیزیں پوچھا, کہتے میرے بارے میں بتاؤ, مجھ سے سوال کرو, مجھ سے کیا سوال پوچھو, مجھ سے گیان لو, مجھ سے میرا ایکسپیرینس لو, کیونکہ میں اتنی نامی گرامی اور بہت پہنچی ہوئی عورت ہوں جس نے بہت ہی اسٹرگل کے ساتھ یہ جو جیتا ہے تماشا سیزن 2, تو میں اپنا علم دینے آئی ہوں, تو پوچھیں مجھ سے, پوچھیں. سارے آنسر ڈپلومیٹک, یہ بھی نہیں کہ بھائی اچھا جب سوال کر رہے ہیں تو بھائی ریئل آنسر دو. ڈپلومیٹک آپ کا اپنا ہے, میرا اپنا تھا, سب اچھے ہیں, اچھا کوئی بھی نہیں, سب بہت اچھا ہے. تماشا کے گھر کے اندر آتے ہی اروبا کے اندر کا تماشا جاگ گیا. میں بھی اب سے کل سے آئیں گے نا, ہم ریویو نہیں کریں گے, بولیں گے ہاں بتاؤ کیسا تھا, تم بتاؤ, آپ ریویو دو. اگلے ہم آ کے بیٹھیں گے اور بیٹھیں گے, آپ بتاؤ. آپ لوگ ابھی سے کامنٹ کر دیں کیسا تھا, ہم آپ کے کامنٹس کو صرف ریویو کریں گے. ایسا ہی ہے, ہم تماشا کے ریویو, وہ والا چکر تھا. آپ بتائیں, میں کچھ نہیں, آپ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہتی جیسی میں باہر ہوں ویسی میں اندر بھی تھی. مجھے نہیں پتا باہر کیسی تھی, اندر تو بہت بری تھی بھائی. آپ تو باہر بھی بری ہے, بس آپ سمجھ جائیں. بس ایسا ہی ہے. تو ان کا یہ تھا, تو وہ بہت ٹھنڈا تھا ان کا سیگمنٹ, کہ وہ جیسے ندا آئی, ندا نے چیزیں کروائی, ایکٹیویٹی کروائی, تو ایک فن وے میں تھا, اور سب انرجی. اس کے لیے گایا نہ گایا کہ تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا, نادیہ کہہ رہا ہوں, ندا کے لیے گایا, اروبا کے لیے گایا, نہیں گایا نا, وہ کہتا چلی چلی پھر چلی پیچھے ہٹ. تو وہ تھا. اس کے بعد سب کہتے ہیں کہ بھائی انرجی آ گئی جب ونر آیا, تو میں نے کہا بھائی کوئی نہیں, مجھے تو بہت ٹھنڈا لگا. مسلم کا یہ ڈائلاگ تھا کہ انرجی آ گئی, ونر آ گیا. بس وہ دال چاول لینے آئی تھی, ایسے ہی دے دیتی یار, تو دال چاول لے کے چلی گئی. مزیدار دال چاول. خیر ویسے کمپیریٹیولی آف تھا, جیسے اکیل آتے ہیں, اکیل والا سیگمنٹ مزے کا تھا, اس میں چیزیں ہوئی ہیں, آپ کی باتیں ہوتی ہیں, چیز ہوتی ہے. اس کے اندر کچھ بھی نہیں, وہاں کے بیٹھی ہیں اور پھر چلی گئی. جیسے وہ ونر بنی ویسے ہی وہ آج پرفارم کر کے چلی گئی ہے. یہ والا چکر ان کا تھا. باقی یہ کہ ٹریلر پہ ہم عادت ہیں. عاصم ازہر ان دی ہاؤس. مجھے یہ تھا کہ یار اس بار لیٹ آئے, پچھلی بار آئے تھے تو انہوں نے ایک رخ ہی موڑ دیا تھا تماشا کا. انہوں نے بہت چیزیں بتائی تھیں, ایسا بولا تھا, چیزیں بتائی تھی کہ سارے کنٹسٹنٹ کے بیہیویئر ہی بدل گئے تھے. اتنا چینج مارا تھا عاصم نے سب کا. لیکن اب آپ صحیح ٹائم پہ لائیں, کیونکہ اب بادشاہ کی ٹیم کو اس بار ریسٹ نہیں لیں گے, اس بار اینڈ میں جاؤ, کچھ ہے ہی نہیں, جاؤ اب کر لیں جو کرنا ہے. ہاں کیونکہ ٹیوزڈے کو تو مارے ہو, 2 دن بعد ہم نے فنالے کا دن ہے, کچھ فرق نہیں پڑے گا. بڑی اچھی ایکٹیویٹی لگی. گاتے ہوئے آپ نے اس ڈبے کے اندر مسٹری باکس کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے, جس کے اندر میرے خیال سے شاید کاکروچز وغیرہ فالتو چیزیں رکھی ہوئی ہے, اور وہ گاتے ہوئے جو آپ کی آواز بگڑے گی, جو ہم نے سارا کی دیکھی, اس میں تو بنے گی میمیں. تو اچھی چیز ہے, تو اچھا لگ رہا تھا. باقی ہے کہ وہ راشن کے لیے بھی آئیں گے, راشن آپ کو دے دوں گا, اگر آپ دے دے گا بھائی. وہ تو کھا کے یار, آپ گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ کی شکلیں اتری ہوئی ہے, تو کچھ کھلاؤ پلاؤ ان کنٹسٹنٹ کو, تاکہ کچھ اچھا تو لگیں, دکھیں اچھا, پرفارم اچھا کریں. بالکل. باقی صبح ایک سائرن بجتا ہے, وہ پتہ نہیں چلا کس لیے لگ رہا ہے کول پہ بجا. کیا کر رہی تھی؟ کیونکہ میک اپ ٹائم ختم ہو چکا تھا, کول جو ہے نہیں, میک اپ روم میں کوئی بھی نہیں تھا. کول تھی نا. نہیں کوئی بھی نہیں تھا. اچھا, میک اپ روم میں کوئی نہیں تھا. اب شروع ہوتا ہے مسلم جم میں تھا, باہر تھا, اندر وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اپنا اس میں کپڑوں والے ایریا میں, وہاں پہ کپڑے اپنے سارٹ کر رہی تھی, کچھ کر رہی تھی. میک اپ میں کوئی بھی نہیں, غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہوگا بادشاہ سلامت کا. ہاں کوئی بولا بھی نہیں, کچھ بھی پتہ بھی نہیں چلا. سب حیران ہو گئے کیا ہوا کیا نہیں ہوا.
لیکن ہاں تماشا والوں سے کنٹیسٹنٹ سے یہ اپنا گھر صاف رکھیں, صفائی نفسی مانیں. بالکل, ٹیشو کے چیزیں پڑی ہوئی ہیں, بادشاہ سلامت آ کے ویکیوم لگا رہے ہیں, کپڑا پڑا ہوا ہے, پوچھے کو لات مار رہے ہیں, بادشاہ سلامت مجھے لگا بیٹھ کے پوچھا لگانا نہ شروع کر دیں. نہیں بادشاہ نے وہ آئے تھے کہ بھائی کوئی مجھے روکے گا, کیوں چشمہ اتارتے. بادشاہ کا یہ تھا کہ کوئی مجھے روکے گا, اور کسی نے روکا نہیں. انہوں نے بولا اچھا چلو چھوڑو تم لوگ خود کر لینا, پھر میں تمہیں سموسے دوں گا. انہوں نے یہ بولا کہ تم لوگ صفائی کرو, میں تم لوگ کو جلیبی دوں گا, میرا کام بچا رہے ہو, ورنہ مجھے کرنا پڑے گا. یہ چکر ہے. باقی یہ کہ لوگوں سے یہ تھا کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا آسک لائف اسٹریم, اب لیٹ ہو گیا کافی, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے سوال ہیں, کوئی چیز ہے تو آپ لوگ ہیش ٹیگ اپنے سوال کے نیچے ہیش ٹیگ آسک لائف اسٹریم لکھ سکتے ہیں, تاکہ ہمیں سارٹ کرنے میں آسانی ہو. پھر ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیں گے. سنس تماشا اینڈ ہو رہتا ہے, اینڈ ہونے سے پہلے کر لی گا, اینڈ ہونے کے بعد ہم آدمی آئیں گے. ایک مجھے لگتا ہے ہمیں ایک لائیو اسٹریم کرنا چاہیے. لائیو اسٹریم تو ہمارے چینل کا نام ہے. لائیو اسٹریم کرنی چاہیے, یا تو گرینڈ فنالے والے دن, جو نہیں جس طرح سے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو صبح سے بیٹھ جاتے ہیں سارے, اور اس میں ہم کالز لیں لوگوں کی. کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک نمبر چلا دیں گے, کوئی ایکسٹرا ہوگا ہمارے پاس, P4 پہ کنیکٹ کر دیں گے, کر سکتے ہیں, اور سب کی کالز لیں, جو بھی آپ کے دل کے اندر باتیں ہیں, جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. کر سکتے ہیں. اگر ابھی سے شروع کر دیں, ابھی سے کہاں سے شروع کر دیں. ابھی سے لوگوں کے کام ہے بھائی, کام ہے یار. ایک نا جب آپ کا کام میں بیٹھ جاؤں گا, میرے کام آپ بیٹھ جانا, نہیں ہوگا تو ہم شاز کو بٹھا دیں گے. اور پھر تب تک لائیو اسٹریم ہم چالو رکھیں, مطلب ہم شام سے شروع کریں جب تک نیا تماشا شروع نہیں ہوتا. پاگل ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا. اور پھر جب گرینڈ ہو تو پھر ونر ڈکلیئر جب ہو جائے, پٹاخے لے کے بیٹھیں گے والے کنفیٹی والے کچھ بھی. یہاں تو تم پھر وہ آ جائیں گا نیچے سے, فرزان یار یہ تم لوگوں نے جو آگ لگائی ہے اندر, یہ اس کا تم کو بھرنا پڑے گا. آئی ڈونٹ کیئر, بٹ اس کو بھی لائف لے لیں گے. دیکھو سیٹس پہ آئے آپ لوگ, آپ پر بڑے اچھے کو ورکنگ اسپیس ہے, آپ لوگ لے سکتے ہیں, بڑے اچھے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ آپ کو ملے گا اگر آپ لکھیں گے پرومو کوڈ تماشا 808. کر سکتے ہیں جی. تو یہ کچھ سوچتے بناتے بات کرتے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, کہ وہ آسک لائف اسٹریم والا جو آپ کا جو ہے نا وہ چیز یہاں سے پوری ہو جائے گی. اینڈ میں پھر جو جیت بھی جائے گا تو اس پہ بھی اگر کسی کو کانگریٹس کرنا ہو آپ نے کہ یہ جیتا ہے, تو آپ اپنے اچھے اچھے میسیجز اس لائف اسٹریم کے آپ تھرو لوگ دے سکتے ہیں. بتائیں, آپ لوگ یہ چاہیں گے اور بتائیں, اور بھی کوئی آئیڈیا ہو تو بتائیں, کیونکہ لائیو کالز آ رہی پتہ ہے اس میں, یوٹیوب پہ لائیو کو لیں گے. اور آپ لوگ کو ایڈریس بھی دیں گے, کو آ کے میں جوائن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ کچھ زیادہ ہو گیا. آخری دن میں کہہ رہا ہوں سب کو بلا لو, پورا وائٹ کیمرہ لگائیں گے, وائٹ اینگل, سب آ کے بیٹھ جاؤ. نیا تماشا یہاں پہ, ایک نیا تماشا, گڈ پلان, یا بند کر دیں گے سب کو, ٹھیک ہے, کیمرے اندر سے راشن دیتے رہیں گے, ہمارے کیمرے لگے ہوئے, یہ والے بھی کھول لیں گے ہم, اور کھڑکی سے ہم کھانا بھیجتے رہیں گے. کھڑکی تو تم نے بند نہیں کر دی, یہاں سے کھول لیں گے. چلو ٹھیک ہے. اور رائٹ خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا ریویو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. یوٹیوب چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ضرور کامنٹ میں بتائیں کہ لائیو اسٹریم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ حافظ.